یہ رسیاں تو کھول دو، یہ توک اب اتار دو، ہم آدمی نہیں ہے کیا، ہمیں بھی اختیار دو، ہمیں بھی اختیار دو کہ ہم بھی گفتگو کریں، ہمارے اپنے جشن ہوں، ہم اپنی ہاؤ ہو کریں، ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کان سر نہیں ہے کیا، ہمارے شوق اور یقین ہمارے ڈر نہیں ہے کیا، ہمارے روز و شب رہینے اذن غیر کس لیے، تمہارا کچھ لیا نہیں تو ہم سے بیر کس لیے، ہوس اگر کھلی رہی تو پیار مرتا جائے گا، تمہارا جبر عمر بڑھتا جائے گا۔ بھی دلیل میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں، میں بہت شکریہ ادا کروں ہمیں یہاں آپ کے درمیان بلا کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کا اور آپ کی بات سننے کا موقع۔ پچھلے 75 سال سے جبر کا شکار ہیں، ہم پچھلے 75 سال سے قبضے کا شکار ہیں اور دو طرفہ قبضہ ہے۔ 47 سے لے کے اب تک ہماری ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ہندوستان نے غصب کر لیا اور دوسرا حصہ پاکستان کے پاس ہے، اور ہم اس خطے میں جو کہ پاکستان کے پاس ہے، جو پاکستان کے زیر قبضہ ہے، ہم وہاں پہ جو کانفلکٹ ہے اس کے اندر زندگیاں گزارنے پہ مجبور ہیں۔ ہم 12 دفعہ ان سے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو 75 سال کی کشمیریوں کے ساتھ جھوٹی اظہار یکجہتی ہے، اب اس کو بند کر دینا چاہیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کی ان بیٹیوں نے اپنے مسائل کو وہاں سے یہاں لا کے ہمیں بھی وہ ہمت اور حوصلہ دیا ہے اور وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ آج ہم بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہم بھی اپنے جلسے اور جلوسوں میں ان بیٹیوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کروں گی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، اور پدر شاہی نظام کے زیر انتظام جو ایک بات ہمیشہ سے دہرائی جاتی رہی ہے کہ عورت کمزور اعصاب کی مالک ہے، وہ یہ عورتیں اگر اس موسم میں اس دھرنے میں بیٹھی ہوئی ہیں ریاست کے جبر اور موسم کی سختی کے باوجود، تو یہ ان لوگوں کے منہ پہ سیدھا سیدھا تھپڑ ہے جو کہتے ہیں کہ عورتیں کمزور اعصاب کی مالک ہے۔ ان سے بڑا ظرف کس کا ہو سکتا ہے، یا ان سے بڑا جو ہے وہ مضبوط اعصاب کا مالک اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہ عورتیں ہیں جن میں آدھی بیوائیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس ایسے بچے ہیں کہ نہ وہ یتیم ہیں اور نہ ہی وہ ان کے پاس یہ یقین ہے کہ ان کے باپ سے سلامت گھروں کو واپس آئیں گے۔ ہمارے پاس بھی یہی کچھ ہے۔ میں آپ خواتین کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جس حصے سے آئی ہوں وہاں بہت بڑی تعداد ہے آدھی بیواؤں کی، وہاں پہ بھی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے، وہاں پہ بھی اظہار رائے کی پابندی ہے، وہاں پہ بھی بات کرنے پہ قدغن ہے، ہمارے گھروں تک پہنچ آتے ہیں، ہمیں گالم گلوچ کرتے ہیں، خواتین کو ہراساں کرتے ہیں کہ اپنے حق کی بات مت کرو، آزادی کی بات مت کرو، اپنے حقوق کی بات مت کرو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر یہاں آج بیٹھی ہیں تو ہم بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے ہر گلی کوچے میں ہم نے مزاحمت کے علم بلند کیے ہیں، اور ہم نے بتایا ہے کہ ہم پچھلے 75 سال سے جس جبر کا شکار ہیں، ہم اس جبر کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور ہم اپنی ریاست کو 47 کے وقت جو محتار اور خوشحال تھی ہم ویسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور کنفلکٹ زون کی خاتون ہونے کے ناطے میں نے گولہ باری دیکھی ہے، سیدھے گولے پڑتے دیکھے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے مائنز بچھی ہوئی ہیں ہماری چراگاہوں کے اندر، ہمارے جتنے خوبصورت علاقے ہیں اس پہ فوج کا قبضہ ہے۔